ہم بہت پہلے اپنے گھر پہ چھت پہ ٹنکی پانی موٹر لگائے نل میں، اور اس کو پھر ٹنکی وہ کہ جب وہ ٹنکی سیٹ کر رہا تھا تو گاؤں کی عورتیں آ کے بول رہی تھی تعجب ہے پانی کیسے چڑھائے گا اوپر. ہم نے کہا کہ بالٹی سے ڈیلی صبح کو جا کے بھریں گے تب استعمال کریں گے. ہم نے کہا پہلے دیکھو ہو کیا رہا ہے. کم سے کم 20-25 عورتیں بیٹھ گئی کہ دیکھیں گے پانی چڑھاتے کیسے ہو اس میں جی. اور جب موٹر کھول کر کے رائے تو اتنا چھوٹا سا موٹر، بولا اتنے چھوٹے سے موٹر سے پانی چڑھ جائے گا، پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو بہرکیف اب تو خیر بہت ہو گیا ہے. تو کوئی ایسی چیز آتی تھی تو لوگ دیکھنے آتے تھے، ارے یار کیا چیز ہے یہ. تو ویسی موبائل کا حال تھا. پہلے فون ایک منہ میں بولنے کا الگ ہوتا تھا، کان میں لگانے والا الگ ہوتا تھا. یہاں نوجوانوں کو زیادہ غدر فلم دیکھا اس میں ہے استعمال ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کو کیسے پتا غدر فلم آپ نے دیکھا؟ ہم نے غدر پکچر آدھی دیکھی تھی، ہم نے ایز اے ہسٹری کی جانکاری کے لیے ہم نے دیکھی تھی. کچھ نے بھیجا تھا کچھ جگہ سے کٹنگ کر کے ہمارے دوست نے، تو اس میں دیکھا تھا کہ بھئی بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا تھا، وہی نہیں اسی میں نہیں. تو پہلے زمانے میں. لیکن اگر آج کوئی وہ فون استعمال کرے ایک کان میں اور ایک منہ میں بولنے کے لیے تو کہے گا کہ کتنا پاگل آدمی ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ دونوں یہ پرانے زمانے کے فون کے چکر میں پڑا ہوا. ارے دنیا ترقی کر رہی ہے، کلو جدید لذیذ. اب یہ چھوڑو کھٹارا گاڑی راجدوت، اب کھپاچی پہ بیٹھو، پلسر پہ بیٹھو. کوئی پرانی گاڑی وہ سوزوکی یاما کی گاڑی پر بیٹھ جائے جو پہلے زمانے میں چلتی تھی ڈر ڈر، وہ بلٹ بھر دونوں طرف سے جو وہ ہوتا تھا. آج کہے گا کہ پاگل ہو گیا ہے کہ اتنا پرانی گاڑی پہ پرانے ماڈل کے گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. یا کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سے ماڈل کی ہے؟ نہیں یہ 15 کی ماڈل کی پرانی ہو گئی، نئی گاڑی ہونی چاہیے. تو ہر نئی چیز کو پسند کرتے ہیں. اتنی ساری چیزیں میں نے اس لیے بتائی تو آپ کو یہ اعتراض سمجھ میں آئے. ہر نئی چیز پسند. تو اب وہ لڑکا مسلم تھا، اس کو نان مسلم لڑکے نے یوں کہا کہ اب بتاؤ تمہارا قرآن کتنا پرانا؟ کہا کہ 1450 سال. 1450 سال پہلے قرآن تم ابھی بول رہے کہ ابھی پڑھو؟ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جب تم موبائل ایک پرانا استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو تم یہ قرآن 1450 سال پہ پرانا قرآن کیسے تم ابھی پڑھنے کے لیے ریڈی ہو؟ اور پڑھ کر بولتے ہو کہ اس پر مرنا مٹنا عمل کرنا اسی سے جنت جانا ہے. یہ تو اور عقل میں نہیں آنے والی بات. تو انہوں نے کہا، انہوں نے تو تحقیقی بات کی، انہوں نے تو وہ باتیں کہی کہ جو قرآن و شریعت میں ہے، لیکن انہوں نے ایک عقل کی اپنے اعتبار سے سائنٹیفکلی میڈیکل ایک سوال کیا، میڈیکلی ایک سوال یہ کیا کہ اچھا ذرا بتاؤ کہ تم جو بولتے ہو کہ محمد رسول اللہ کے مطابق ان کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ذرا بتاؤ کہ تمہارے محمد رسول اللہ کے ڈرائیور تھے، کار چلایا انہوں نے، گاڑی چلائی، بس چلایا، ٹرین میں سفر کیے؟ بتاؤ تو ذرا ہوائی جہاز میں بیٹھے کیا؟ ہم آج ہی میری فلائٹ ہے یہاں کلکتہ سے بنگلہ دیش جانے کی، کل انشاءاللہ اس وقت میں بنگلہ دیش میں رہوں گا. تو فلائٹ میں کبھی بیٹھے کیا محمد رسول اللہ؟ کہا کہ نہیں. کافر، تم جو بول رہے ہو کہ محمد کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا، جیسے بیٹھنے کا، جیسے کھانے کا، جیسے نماز پڑھنے کا، ہر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام گائیڈ لائن کر کے گئے، بتا کر کے گئے، کہہ کے کر کے گئے، کوئی نہ کوئی شکل میں موجود ہے. تو بتاؤ تم میں سے کہ محمد رسول اللہ نے کھپاچی گاڑی کیسے چلائی؟ آپ علیہ السلام کار چلاتے تھے تو سیٹ بیلٹ لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے؟ محمد رسول اللہ بائک میں ہیلمٹ لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے؟ لو بھائی، اب وہ آدمی جو بیچارہ مسلم لڑکا تھا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ کہتا اس وقت تو اپاچی گاڑی ہی نہیں تھی، پلسر تو تھی نہیں، کار تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت میں، تو کیسے بتائیں اس کو؟ ہوائی جہاز کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، کیسے بتائیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا آگے بڑھ چکی ہے. ہاں مانو تمہارا قرآن دھارمک کتاب ہے، مانو دل سے، دل میں رکھو، سمان کرو، گھر پہ رکھو، پڑھو، لیکن زندگی میں امپروو کرنا ہے، ترقی کرنا ہے تو اس کے پیچھے مت پڑو کہ نہیں اسی کے طریقے کے مطابق ہم عبادت اسی کے مطابق کریں گے، ہم تجارت اسی کے مطابق کریں گے، ہم کام کاج اسی کے مطابق کریں گے. یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یار. تو وہ جو نوجوان لڑکا تھا، مسلم لڑکا، وہ کہتا ہاں یار تم صحیح بول رہے ہو.
ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سواری کرتے تھے؟ وہ تو اونٹ پر بیٹھتے تھے، گدھے پر بیٹھتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے۔ اگر آج ہم محمد رسول اللہ کی بات مانیں، اگر آج ہم کو جانا ہو کلکتہ یا ہاوڑہ جانا ہو تو ٹرک، ہمیں تو نبی کے طریقے کے مطابق جانا ہوگا تو اونٹ خرید کر پہلے لانا ہوگا، اور اونٹ پر بیٹھ کر جائیں گے تو جب تک جائیں گے پتہ چلا کہ 1 مہینہ گزر گیا، تب ہاوڑہ بھی نہیں پہنچ پائے۔ اس کے بعد ذہن میں آنے لگی کچھ دیکھیے وہ بہکنے لگا۔ ایک مولانا صاحب کے پاس چلے گئے کہ مولانا صاحب ذرا بتائیے تو یہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ تو مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کیا سواری کی، آپ علیہ السلام کیا ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ آج کا یہ زمانہ نہیں ہے بلکہ 1450 سال پہلے کا زمانہ تھا، اس وقت کا زمانہ تھا۔ اب ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، کچھ ترقی کرو، آگے بڑھو، نئی چیزیں آئی ہے، اس کو مانو۔ اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو پتہ چلا کہ ہاوڑہ جانا ہو تو 1 دن کے بجائے 1 مہینے میں پہنچیں گے، وہ بھی پتہ نہیں اونٹ کہاں سے خرید کر لائیں گے۔ تو عالم دین نے اس کو سمجھایا پھر اچھی طریقے سے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتا دو کہ جتنی بھی تیز رفتار سواری ہے کیا محمد رسول اللہ بیٹھے تیز رفتار سواری پر؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل بیٹھے۔ کہا کیسے بیٹھے؟ کہا کہ ارے تم بات کر رہے ہو۔ کہا کہ آج راکٹ ہے، ہوائی جہاز ہے، کلکتہ سے دلی جانا ہو تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ماتر 2 گھنٹہ پہنچ جائیں گے آپ۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سواری کی؟ اگر آپ تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سواری کرتے ہو تو یہ اسلام کے خلاف۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے لڑکا، امام صاحب نے کہا کہ بالکل خلاف نہیں ہے بیٹے،